الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قبر کا معاملہ انتہائی سنگین اور ہولناک معاملہ ہے. پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس قبر کے معاملے کی بہت زیادہ یاد دہانی کروائی ہے اور اس کی فکر کرنے اور اس کی تیاری کرنے کی تاکید فرمائی ہے. سنن ابن ماجہ میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ان کے متعلق بیان ہوا کہ وہ جب قبر پر کھڑے ہوتے تو بہت روتے حتیٰ کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ جاتی. ان سے کسی نے کہا کہ آپ جہنم اور جنت کو یاد کرتے ہیں تو اس قدر نہیں روتے، لیکن جب قبر کو یاد کرتے ہیں تو بہت زیادہ روتے ہیں. تو انہوں نے اس کی وجہ ایک حدیث کو بیان کیا. کہنے لگے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، ان القبر اول منازل الآخرہ، بلا شبہ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے. فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، اگر اس سے نجات پا جائے تو بعد کے مرحلے اس سے بھی زیادہ آسان ہے. وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه، اور اگر کسی سے نجات نہ ملے تو بعد کے مرحلے اس سے بھی زیادہ سخت ہے. اور بیان کیا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے قبر سے زیادہ بھیانک، خوفناک اور ہولناک منظر اور کوئی نہیں دیکھا ہے. یہ سب سے ہولناک منظر. ایک موقع پر صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا اور اپنے اس خطبے میں قبر کے فتنے کا ذکر کیا، قبر کے معاملات کا ذکر کیا، قبر میں جو حساب کتاب ہے، منکر نکیر کے سوالات ہیں، آپ نے ان کا تذکرہ فرمایا. تو فرماتی ہے کہ رج المسلمون رجتاً، مسلمان دھارے مار مار کے رو رہے تھے کہ اتنا یہ قبر کا معاملہ سنگین معاملہ ہے. قبر کے بھینچنے کا آپ نے ذکر کیا، قبر کے دبوچنے کا آپ نے ذکر کیا. فرمایا کہ ان للقبر غرقہ، قبر کا بھینچنا ہے. اگر کوئی اس سے بچ سکتا ہوتا تو سات بھی معاذ اس سے بچ جاتے. تو قبر کے معاملے کی بہت زیادہ فکر کرنی چاہیے. آپ نے ارشاد فرمایا لولا اللہ تدافروا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردے دفنانے چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں قبر کے عذاب کا کچھ حصہ سنوا دے. لیکن وہ اتنا خوفناک ہے کہ اگر تمہیں اس کا کوئی ادراک ہو جائے اور تم اس کے متعلق صحیح طرح جان لو تو تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو. یہ قبر کا تنگ و تاریک گڑھا جو ہے انسان کے لیے جنت کا باغیچہ بھی بن سکتا ہے اور جہنم کا ایک گڑھا بھی بن سکتا ہے. اور یہ سارے کا سارا معاملہ انسان کے عقیدے اور عمل کا معاملہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعۃ المبارک کا ذکر فرمایا تو ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی ما من مسلم يموت يوم الجمعة او ليلة الجمعة الا وقاه الله فتنة القبر. جو مسلمان بھی جمعے کے دن یا جمعے کی رات کو فوت ہو جائے اللہ تعالیٰ اسے قبر کے فتنے سے بچا لیتا ہے. یہ بہت بڑی بشارت آپ نے عطا فرمائی ہے ہر اس مسلمان کو، مسلمان کے لیے ہے جو مومن ہے، موحد ہے، جس کا عقیدہ درست ہے، اللہ کو اپنا رب مانتا ہے، اسی اکیلے کو اپنا معبود برحق، مشکل کشا، حاجت روا مانتا ہے، اسی اکیلے کی عبادت کرتا ہے، اسی کے آگے جھکتا ہے.
اپنی مشکلات میں اسی سے مدد طلب کرتا ہے. ایسا مسلمان، ایسا مومن اور موحد اگر جمعۃ المبارک کے دن یا جمعۃ المبارک کی رات کو فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے قبر کے فتنے سے محفوظ فرما لیتا ہے. یہ قبر کا فتنہ وہی ہے جس کے متعلق آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کیا کرتے تھے. نماز میں آپ دعا مانگتے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ القبر وعذاب القبر. یا اللہ میں قبر کے فتنے سے اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں. کوئی دنیا سے رخصت ہو جاتا، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھاتے تو آپ اس میں خاص طور پر قبر کے فتنے سے بچاؤ کے لیے میت کے حق میں دعا فرماتے، وقیہ من فتنۃ القبر وعذاب النار. یا اللہ اس فوت ہو جانے والے کو قبر کے فتنے سے محفوظ فرما لینا. تو قبر کے معاملے کو ہر وقت یاد بھی رکھنا چاہیے. اور یہ جو جمعۃ المبارک کے دن اور رات کے تعلق سے فضیلت بیان ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کا سوال بھی کرنا چاہیے. یہ جمعۃ المبارک کا دن جہاں ایک طرف اس میں یہ بشارت ہے، وہاں قبر کے معاملے کی بہت زیادہ یاد دہانی ہے. اور یہ قبر کا معاملہ ایسا ہے کہ انسان نہیں جانتا کب آخرت کے سفر پر روانہ ہو جائے اور اپنی قبر میں پہنچ جائے. یہ برزخی زندگی کا سارا معاملہ ہے. اور جو کچھ قبر کے متعلق بیان ہوا قرآن مجید کے اندر یا صحیح احادیث میں برزخی زندگی کے تعلق سے ہمارا اس پر ایمان ہے. ہم اس سب کو مانتے ہیں. ایک مومن کے لیے جو معاملات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے وہ بھی برحق ہے. اور کافر اور مشرک، منافق، مرتاب، شک اور شبہ کا شکار رہنے والا، اس کے لیے آپ نے قبر کے تعلق سے جو کچھ بیان فرمایا ہمارا اس پر بھی ایمان ہے. تو ہمیں قبر کے اس مرحلے کی تیاری کرنی چاہیے اور ہر وقت اس کو یاد بھی رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرما دے، ہمارے لیے ہمارے قبر کے معاملے کو آسان فرما دے، ہماری قبروں کو اللہ تعالیٰ جنت کا باغیچہ بنا دے. اور جتنے مسلمان اس دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ سب کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے، تا حد نگاہ کشادہ فرما دے. یہ خاص دعائیں انسان کو اپنی قبر کی آسانی کے تعلق سے کرتے رہنا چاہیے اور اس کی فکر بھی کرنی چاہیے، اس مرحلے کو یاد بھی رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرما دے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے عقیدے، عبادات، معاملات، شکل و صورت، لباس، کاروبار، تجارت، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اخلاق، گفتار، کردار، خوشی اور غمی کے تمام امور سب کچھ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رات ایک بہت معروف اور خطیب ایشیا جن کو کہا جاتا ہے قاری قرآن، وکیل صحابہ حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمہ اللہ، ان کا انتقال ہو گیا. کل ہی صبح ان کی اہلیہ کا انتقال ہوا تھا، رات ان کا بھی انتقال ہو گیا. تو یہ ہماری علماء کا حق ہے کہ ان کے لیے دعائیں کی جائیں جو اپنی ساری زندگیاں دین کی اشاعت کے لیے وقف کر دیتے. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، انہیں بھی، ان کی اہلیہ کو بھی، اور بھی دیگر جتنے اہل ایمان دنیا سے چلے گئے. اور یہ جو فضیلت ہے جمعے کی رات کو فوت ہونے والی، اللہ تعالیٰ اسے اس فضیلت کا مصداق، انہیں اس فضیلت کا مصداق بنا دے. اللہ تعالیٰ ان کا سفر آخرت آسان فرمائے.
جو کمیاں کوتاہیاں ہیں، انسان ہے، خطا کار ہے، لغزشیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف فرما دے. جتنی حسنات ہیں ان کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما لے، اپنی رحمت کا معاملہ فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى اللهم تعالى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.